بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید زوار حسین نقوی آپ کی خدمت میں اوسلو سے حاضر ہوں۔ آج ہم غلام عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں اور ان سے کچھ معلومات لے کر آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ یہاں یہ فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے تدفین، تکفین اور تغسیل کا کام انجام دے رہے ہیں۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں اور کوئی آدمی موت کے چنگل سے بچ نہیں سکتا، اس لیے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہ سفر مرنے سے لے کر قبر تک کا سفر، اس کی ہمراہی کرتے ہیں غلام عباس صاحب۔ ہم آج جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں اور ان سے کچھ معلومات لے کر آپ تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنا تعارف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب سید نقوی صاحب کہ آپ نے یہاں تشریف لائے اور ہم الخدمت بیک گراؤنڈ بیورو کی طرف سے کچھ انفارمیشن جو ہے ضروری وہ اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو میرا نام غلام عباس ہے۔ ناروے میں 1981 میں آیا تھا امی جان اور کے ساتھ، اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے یہاں ناروے میں ہی حاصل کی، تیسری کلاس سے لے کے اس کے بعد یونیورسٹی تک۔ پروفیشنل میرا جو ہے وہ ایک رینس کا فیرر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ ریویشون بھی کی ہوئی ہے۔ تو 2 سال میں نے رکس ریویشون میں کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ الخدمت بیک گراؤنڈ بیورو جو کہ ہم نے 2002 میں شروع کی، تو محمد ارشد جو میرے کولیگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کی، افضل بھائی ان کے چھوٹے بھائی ان کے ساتھ مل کے کی تھی ہم نے شروع۔ تو اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ جو داغلی لیدر کا روگ ہے وہ میں یہاں پہ سر انجام دے رہا ہوں۔ جی، آپ جو ہے یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی جو کمپنی ہے جو تدفین کا کام کرتی ہے اور تغسیل اور تکفین کا کام کرتی ہے میتوں کے لیے، مسلمانوں کی، یہ کب آپ نے اس کی بنیاد ڈالی؟ یہ الخدمت بیک گراؤنڈ بیورو جو ہے وہ ہم نے 2002 میں جو ہے بنائی تھی، اور 2002 سے لے کے تب تک الحمدللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ نے کیوں ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ کمپنی ہونی چاہیے؟ پہلے سے آلریڈی کمپنیاں ناروے میں بہت زیادہ تھیں، تو یہ علیحدہ کیوں بنائی آپ نے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ کیوں ضرورت پیش آئی۔ تو اس کا ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل، مطلب ایک نارویجن جو کمپنیز تھیں الخدمت کی ہاں جی تدفین کی، اس میں سر فہرست نام یلستا کا ہے، ایم یعقوبسن تھی، فونس تھی، لیکن کام تو بہت اچھا سر انجام دے رہی تھی، لیکن کچھ معاملات تھے جہاں پہ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں مثلاً سر فہرست جو ہے وہ یہ ہے کہ تدفین اپنا نماز تغسیل جب ہوتی تھی، نماز جنازہ میں میت کے کفن دفن کے لحاظ سے، تو وہ جو ہمارے اسلامی طریقے ہیں جو ہماری شریعت کے مطابق ہے، وہاں پہ وہ ہمارا جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ ان کو وہ بس ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے اے ٹو بی، اور جو ہم نے ان کو بتانا تھا وہ وہی کر سکتے تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری مدد جو ہے وہ خاص نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں پر ایک ضمنی سوال کرتے ہیں، جب گاڑی جو ہے میت کو لے کر چلتی ہے، آپ کی گاڑی میں اور جو کرسچن کو لے کے چلتی ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ نشان کے حوالے سے، مارک کے حوالے سے؟ ویسے تو گاڑی ایک ہی طرح کی ہے، لیکن ہماری جو گاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چاند تارا کا نشان ہوتا ہے، اور جو دوسری گاڑی ہوتی ہے ان کے اوپر وہ سلیب کا نشان ہوتا ہے۔ لیکن وہ گاڑی سلیب کا نشان وہ ہٹا بھی سکتے ہیں اور اس کی جگہ وہ چاند تارا بھی لگا سکتے ہیں، تو اس سے کوئی اتنا گاڑی سے تو اتنا کہہ لیں کہ خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بیک گراؤنڈ میں جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ سننے میں ناروے میں جو میت کی گاڑی ہے اس کو اتنے پروٹوکول اصلا جتنا ایمبولینس کو اور جتنا دوسری فائر بریگیڈ گاڑی کا، صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک میں جو ہے نا وہ کافی لوگ جو ہیں وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے،
اور چونکہ پولیس اور ایمبولینس یا فائر بریگیڈ جو ہے ان کے اپنی وہ بلیو لائٹ لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ان کو اہمیت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے، وگرنہ جو ہے وہ اہمیت حاصل فیونرل گاڑی کو بھی اتنی ہی ہے۔ جی، ایک آدمی اگر فوت ہو جائے جی، تو وہاں سے لے کر جو ہے اس کی تدفین تک آپ کون سے کام سر انجام دیتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی لواحقین فون کرتے ہیں کہ ان کی ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، تو چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو، گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس وقت سے جب فون کرنے سے لے کے اس کے مکمل تدفین تک جو A to Z ورک ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اس میں پیپر ورک بھی آ جاتا ہے۔ اس میں پیپر ورک میں یہ ہے کہ ہم نے ناو کو بھی میلے کرنا ہوتا ہے، اسکت کنتور کو میلے کرنا ہوتا ہے، پولیتی کو، فوج کے رجسٹر کو۔ تو یہ وہ دفاتر ہیں جن کو ہم اطلاع کرتے ہیں تاکہ وہ فیملی والے جو ہیں لواحقین، ان کے لیے بعد میں پیپر ورک جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ دوسرا کام پریکٹیکل ہے کہ ہم ہسپتال میں فون کر کے تفصیل کا ٹائم لیتے ہیں، اس کے بعد قبرستان کو فون کرتے ہیں، وہاں پہ دفن کا ٹائم لیتے ہیں، علماء کرام سے رابطہ کر کے ان کی رہنمائی میں نماز جنازہ کا نماز ٹائم جو ہے وہ تعین کرتے ہیں، اور جتنا بھی پریکٹیکل کام ہے۔ اور ایک آدمی گھر میں فوت ہو جائے اور ہاسپٹل میں فوت ہو جائے، دونوں میں پروسیس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پروسیس میں فرق صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اس کے دو جو ہے نا وہ سیناریو ہوں گے۔ یا تو ڈاکٹر کو جب آپ فون کریں گے تو وہ گھر آ کے تو وہ کہے گا کہ یہ ایک نیچرل ڈیتھ ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دے گا۔ اگر وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے تو پھر تو لواحقین کے اوپر ہے منحصر کہ وہ ہمیں فون کرتے ہیں الخدمت کو ڈائریکٹ، یا پھر بعض اوقات ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ کیا میں کسی بیک گراؤنڈ ریسرچ بیورو کو فون کر دوں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ لواحقین کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سوچ لیں کہ وہ الخدمت کو جو ہے نا وہ رابطہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ڈاکٹر جس کو فون کرے گا نا اگر رات کا ٹائم ہے تو وہ تقریباً 6000 کا بل جو ہے وہ دوسری بیک گراؤنڈ ریسرچ بیورو کو جو ہے نا وہ جاری کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا وہ کافی کوسٹلی لواحقین کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے نا وہ پولیس کو کال کرے گا، اور پولیس کو کال کرنے کے بعد جو ہے پولیس وہاں پہ گھر میں آئے گی، اور پھر پولیس جو ہے وہ آگے ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا یہ اس کی مزید جو ہے وہ ابدکشن جو ہے پوسٹ مارٹم جس کو کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ضروری ہے یا نہیں۔ تو اگر پولیس کا یہ خیال ہو کہ پوسٹ مارٹم ضروری ہے تو پھر پولیس جو ہے وہ اپنی ہی ایک بیک گراؤنڈ ریسرچ بیورو جن کے ساتھ ان کا آفتالے ہوتا ہے ایگریمنٹ، وہ ان کو فون کرتے ہیں اور میت کو گھر سے لے کے ہاسپٹل تک جو کہ رکس اسپتال میں ہے وہاں لے کے جاتے ہیں۔ جی، تو یہاں پر اگلا سوال آپ سے ہے کہ ایک اگر کوئی لاوارث لاش ہو، جی، ہاسپٹل میں ہو یا کہیں گھر فوت ہو جائے، تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے کس طرح ہوتی ہے؟ وہ آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان تھا، اس کو اسلامی طریقے سے دفن ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا خدمات انجام دیتے ہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جو لاوارث ہوتی ہیں میت، اس میں ہمارا جو ہے نا وہ ہم نے رابطہ کیا ہوا ہے اس کمپنی کے ساتھ جس کو اوسلو کمیون نے ایک آنبود پہ جو وہ چنا ہوا ہے۔ جی، یہ کہہ لیں کہ یہ 4 سال کا پیریڈ ہوتا ہے جو آنبود پہ ہوتا ہے کہ جو لاوارث میت ہوتی ہیں جو گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کون ہے، جی جی، مسلمان ہے یا عیسائی ہے، کرسچن ہے، جو بھی ہے۔ جی جی، تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ یہ بیک گراؤنڈ ریسرچ بیورو کے ساتھ وہ آفتالے ہے اوسلو کمیون کا۔ تو ہم یوں کرتے ہیں کہ جس کمپنی کے پاس وہ آفتالے ہوتا ہے ہم ان سے رابطہ کر کے تو ان کو بتاتے ہیں کہ الخدمت جو ہے نا وہ جب کوئی مسلمان ہو تو اس میں ہم اپنی سروسز جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں سوال آپ کا یہ کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اگر تو نام ہو بالفرض ہانس کرسٹین، جی جی، تو وہ تو لازمی بات ہے ان کو نام ہی ایک نارویجن ہے، جی جی، تو اگر بندہ بھی نارویجن ان کے وائٹ اسکرین والا ہے جی جی، تو وہ تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ شک نہیں۔ اگر بالفرض نام اس کا ہو ہانس آئیدر مثال کے طور پہ، لیکن اس کی اسکرین جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ ناروے کا نہیں ہے باشندہ، وہ غیر ملکی ہے،
تو اس طرح کے جو ہے نا وہ پھر جو بگ راولسز بیورو ایجنٹس تھا وہ ہم سے رابطہ کرتی ہے کہ اس طرح کا ہمیں کیس ہے، کیونکہ جب ہم بندے کو رجسٹر کرتے ہیں اپنے سسٹم میں تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کا اوریجن یا جائے پیدائش کہاں کی ہے۔ ہاں جی جی تو اگر نام ہنس آئیدے ہے، رنگ جو ہے وہ براؤن ہے، اور جائے پیدائش کہہ لیں کہ وہ ایران کی بالفرض لکھی ہوئی یہ پاکستان لکھی ہوئی یا پاکستان لکھی ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ کمپنی کو جو ہے نا وہ تقریباً کہہ لیں کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کافی چانسز ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور پھر ہم آگے جا کے تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ اگر نام وغیرہ سے پتہ نہ چلے تو پھر ہم جو سنتی طریقہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مثال کے طور پہ یہ بندہ سنتی بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا۔ ہاں جی، یعنی اس نے یہ واجب ادا کیا نہیں جی بالکل صحیح۔ اب اگر ایک آدمی اس کی اولاد جو ہے، بیوی اس کی کرسچن ہے، اولاد اس کی کوئی مسلمان ہے کوئی غیر مسلمان ہے، اور وہ مختلف کلیم کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان تھا، بعض کافر تھا، تو اس بارے میں آپ جو ہے کوئی مدد کر سکتے ہیں کہ اس کے مسلمان ثابت کرنے کے لیے، تاکہ اس بیچارے کی جو ہے وہ ایک اسلامی طریقے سے احترام سے تدفین وغیرہ ہو؟ جی بالکل، اس طرح کے کافی کیسز ہمارے پاس آئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم سے شادی کی ہو، مسلم نارویجن سے جو کہ کرسچن ہو، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ کیونکہ گرافرس لوگ جو ہے اس کا پیراگراف نمبر غالباً 1 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کو اس کے ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس کے مذہب کے مطابق ہی دفن کیا۔ اچھا، تو اس میں یہ کہ جو ہے نا مذہب ان کا جو ہے جو فوت ہونے والے کا ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ تدفین کرنا جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ حق ہے جو فوت ہونے والے کا۔ تو اس سلسلے میں ہم جو ہے نا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو فیملیز ہوں ان کے ساتھ مل کے ان سے بات کر کے ان کو سمجھائیں کہ یہ ایک مسلمان بندہ تھا، آپ کو چاہیے کہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ اس کو مسلمان طریقے سے ہی دفنائیں۔ یہ ایک آدمی ہے لاوارث ہے، فوت ہو گئے اور اس کے پاس پرسنل نمبر بھی نہیں کہ گورنمنٹ اس کے پیسے دے آپ کو، تو اس لاوارث آدمی کو آپ کو تدفین کے لیے آپ اخراجات آپ کی کمپنی کرتی ہے ارینجمنٹ کوئی اس کا، یا کوئی ایسے ہیں مسلمان جو تعاون کرتے ہیں اس حوالے سے؟ جی اس میں بالکل، ہم نے جب 2002 میں یہ کمپنی شروع کی تھی تو اس میں ہمارا یہ ویتکتر میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پہلا نمبر تمہاری دعا کہ اس طرح کا کوئی فوتیدگی کوئی نہ کہ جو لاوارث فوت ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ الخدمت جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ اس صورت میں وہ تدفین کا جو ہے نا وہ انتظام کرے گی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو اجر دے۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی رسائی آپ کی کمپنی کے ناروے کے کون کون سے شہروں میں ہے؟ اس میں یہ کہ جب 2002 میں ہم نے یہ الخدمت بگ راولسز شروع کی تو اس میں جو ہے نا تب ہم نے ہمارا فوکس جو ہے وہ اوسلو اور ایسٹ لانسمرودے یعنی کہ سالزبرگ، لیلہامر، ادھر سے درامن، ٹنسبرگ تک تھا، لیکن 2013 میں ہم نے ایک افدیلنگ جو ہے وہ برگن، ستوانگر، تھرونہائم، اور ابھی اسی سال ہم نے ایک افدیلنگ جو ہے وہ کرسچیانسان میں بھی کھولی ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری رسائی جو ہے وہ پورے ناروے میں ہے، جہاں جہاں پہ ہماری افدیلنگ نہیں ہے وہاں پہ ہم نے آلریڈی جو ہے وہ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں لوکل فیونرل سروے ہوم کے ساتھ، تو وہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ان سے ہم مثلا گاڑی جو ہے وہ ایک کرائے پہ لے لیتے ہیں جس دن تدفین ہو، اور ہم خود وہاں پہ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ مل کے غسل کرتے ہیں، جنازہ کرتے ہیں، اس کے بعد تدفین کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے جو یہ دیکھنے والے ناظرین کو اپنا فون نمبر دینا پسند فرمائیں گے اور بتائیں گے آپ کا فون کس ٹائم پہ کھلا ہوتا ہے، اگر ایمرجنسی کسی کو کال کرنی ہو، آپ سے معلومات لینی ہو تو کس طرح معلومات لے سکتے ہیں؟ ہمارا فون جو ہے وہ کافی آسان ہے، 408 33 333، اور یہ فون نمبر ہمارا 24 آور جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے۔ بالفرض اگر میں جواب نہیں دے سکتا تو بھائی ارشد ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں، یا بھائی غلام سرور ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں، تو یہ فون جو ہے وہ 24 آور ہے۔ اس کے علاوہ یوں کہہ لیں کہ یہاں کام کرنے والے ملازمین ہیں جو لوگوں کو سروس فراہم کرتے ہیں، کون کون سی زبانیں جانتے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔
اس میں الحمدللہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے نا وہ زبانیں ہم جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں۔ ایک ہماری بہن دفتر میں کام کرتی ہے، وہ صومالین ہے، تو ان کو جو ہے وہ صومالین آتی ہے، نارویجن آتی ہے، انگلش آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک نصر الدین ہے، وہ ادھر درامن میں امام مسجد بھی ہیں، تو وہ عربی کی زبان بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو بھی نارویجن آتی ہے۔ ہم پاکستانیوں میں ارشد بھائی بھی پاکستانی ہیں، سرور بھائی پاکستانی ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ افغانی بولنے والے امام، ان سے بھی رابطہ ہے۔ پرشین یہ نقوی صاحب ہیں الحمدللہ، ان کے ساتھ بھی مل کے ہم کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی فارسی زبان آتی ہے۔ عراقی زبان جو ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک امام ہے، ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ ترکش امام ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک رابطہ ہے۔ تو یعنی کہ الحمدللہ ہم جتنے بھی موسٹلی کامن زبانیں ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے تو یہ کوریج کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک، اگلا سوال یہ ہے کہ ایک میت باہر بھیجنی ہو، ملک سے باہر، پاکستان، ایران، عراق کہیں، تو اس کے کیا پروسیس ہوتے ہیں؟ آپ کس طرح اس کو فالو کرتے ہیں اور کہاں تک فالو کرتے ہیں؟ جہاں تک میت کو اپنے آبائی ملک میں بھجوانے کا تعلق ہے، تو وہ یہ کہہ لیں کہ تقریباً جو ہے وہ پروسیس تو وہی ہے، یعنی کہ غسل کا طریقہ بھی وہی ہوگا، نماز جنازہ کا بھی طریقہ وہی ہوگا، لیکن ڈفرینس ہوگا تھوڑا سا پیپر ورک میں۔ اور تابوت کو بند جب کرتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے ڈفرینس آتا ہے، کیونکہ جو میت ہم بھیجتے ہیں اپنے اس کے آبائی ملک میں بھیجتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ ایک تابوت کے اندر ایک تابوت ہوتا ہے، وہ لوہے کا، زنک اس کو کہتے ہیں، تو اس کو ویلڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ امبیسی سے ہمیں وہ رابطہ کرنا ہوتا ہے، امبیسی کی کچھ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ایک ہمیں اسمتھ ٹیسٹ بعض اوقات چاہیے ہوتا ہے، آج کل تو وہ بہت ہی کامن ہو گیا ہے یہ کورونا کی وجہ سے، کہ کچھ ملک ایسے ہیں جو اگر میت کو کورونا ہو تو وہ میت کو اپنے ملک کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو ایک اسمتھ ٹیسٹ ہو گیا، دوسرا ان کو ڈکلیریشن چاہیے کہ یہ تابوت جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ سیل ہوا ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے ان کو انگلش میں، وہ ہاسپٹل سے مہیا کرنی ہوتی ہے۔ تو پولیس سے ایک لیک پاس جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ میت جو ہے وہ بلا کسی ہنڈرنس کے ناروے سے اس کے آبائی ملک میں جو ہے نا وہ جا سکتی ہے۔ جی، دو سوال رہ گئے، کرتے ہیں، آپ کا کافی وقت لیا، خدا آپ کو خوش رکھے، جزا عطا فرمائے۔ آپ جو ہے میتوں کو تدفین میں شریک رہتے ہیں، آپ ہوں، آپ کے ڈرائیور ہوں، یہاں پر دوسرا عمل ہوں، بڑے خلوص سے شرکت کرتے ہیں۔ بعض اوقات رکت امیز مناظر ہوتے ہیں میت کی تدفین کے دوران، تو اس سے آیا آپ متاثر ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ جو آدمی بیٹا رو رہا ہے، بیٹی رو رہی ہے، اس طرح جو ہے کسی کا جو ہے وہ وائف رو رہی ہے، تو آپ اس سے متاثر ہوتے ہی نہیں ہوتے ایسے واقعات سے؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ بے شک ہم نے کافی عرصے سے اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر بھی ایک جو ہے نا وہ ایک انسان جو ہے وہ بس رہا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جیسے 2010 میں میری بیٹی فوت ہوئی، کچھ عرصہ پہلے واصف بھائی جو ہیں ان کی والدہ فوت ہوئی، تو اس طرح کے جب حادثے ہمارے خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر واقعتاً ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کتنا ضروری اور اہم کام جو ہے نا وہ سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ پھر جو ہے نا وہ کہہ لیں فیلنگس صحیح معلوم ہوتی ہیں ہمیں کہ یہ ہماری جو بہن ہے جو اتنا مطلب ہے کہ اداس ہے، افسردہ ہے، بھائی ہیں افسردہ ہیں، تو ہمیں واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنا ضروری کام ہم کر رہے ہیں۔ کام کر کتنا عام کام کریں، اور جدائی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ جی، آخری سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ ایک آدمی اگر وصیت کر رہا ہے اور وصیت لکھوا کر کے قانونی مراحل طے کر کے آپ کے پاس جمع کرواتا ہے کہ میری تدفین اس طرح ہونی چاہیے، پاکستان لے جائیں یا یہاں دفنائیں، تو اس کا آیا انتظام کرتے ہیں آپ؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اس وصیت کو قانونی کون سے پروسیس سے گزرنا چاہیے تاکہ وہ نافذ ہو جائے، یعنی قابل اجرا ہو، جس کو آپ جو ہے وہ فالو کر سکیں؟ جی بالکل، اس میں جو ہے نا وہ یہ ٹیسٹامنٹ اس کو نارویجن میں ہم کہیں گے، جی تو اس میں دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ وہ اپنی جو وراثت نامہ یا ٹیسٹامنٹ ہے وہ لکھ کے وکیل کے تھرو، تو آپ اپنے لواحقین کو جو ہے یا اپنی فیملیز کو
وہ آپ دے دیں جی جی کہ یہ میری جو ہے نا وہ وراثت ہے، یہ میری ٹیسٹمنٹ ہے کہ مجھے اس طرح جو ہے دفنایا جائے، یہاں دفنایا جائے، یا پاکستان لے کے جایا جائے یا کسی اور ملک میں. تو ایک تو طریقہ یہ وہ ہوگا. دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ ٹیسٹمنٹ لکھوا کے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنے جو جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں تھنگرت، یعنی کہ اگر اوسلو میں کوئی رہتا ہے تو اوسلو تھنگرت جو ہے نا وہ ان کی وہاں پہ جا کے تو وہ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک ایشو یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے نا وہ بعض اوقات ٹائم لگ سکتا ہے اس بات کو کہ پہلے وہ ان کو پھر وہ ٹیسٹمنٹ نکالنی پڑے گی، پھر سامنے لانی پڑے گی، کسی وکیل کو بیچ میں کرنا پڑے گا، اور پھر اس میں جو ہے نا وہ شامل ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے جو ہے نا وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے نارویجن میں ایک پلان ایک گرافرد کے نام سے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے ملیں، ہم سے رابطہ کریں، رابطہ کر کے ہمیں بتائیں جی کہ ہم یہ اپنی جو ہے جب ہم فوت ہو جائیں تو یہ آپ نے کرنا ہے، یہاں آپ نے ہمیں پہنچانا ہے. تو اس میں دو طریقے ہیں، یا تو پھر وہ آج ہی اپنا یعنی کہ ایک ہمارے ہاں ایک اکاؤنٹ کھول کے تو کچھ پیسے جو ہے وہ جمع کروانا شروع ہو جائیں. اس میں یہ ہوگا کہ ان کی فیملی پہ کوئی برڈن نہیں ہوگا، اور فیملی کے لیے ایکسیپٹ کرنا بھی زیادہ آسان ہوگا کہ جی آلریڈی ہمارے جو ہے نا وہ باپ نے، ہمارے بھائی نے، ہماری ماں نے وہ کمپنی سے رابطہ کیا ہوا ہے اور سب کچھ پلان لے کے کہ وہ ہم نے صرف جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ احترام کرنا، ان کی ٹیسٹمنٹ رسپیکٹ کرنی. جی جی ماشاء اللہ جو ہے وہ کافی سوال ہو گئے، پھر ایک سوال میرے ذہن میں آ گئے تاکہ معلومات ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو مکمل حاصل ہو. آپ کے پیکیج میں جو پیکیج دیتے ہیں یا جو آپ کام کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں؟ جی ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ میری جو ہے وہ تدفین کا مرحلہ بہتر ہو، مثلاً پھول ہوں، اس میں لائٹیں ہوں، اس میں دوسرے جو ہے وہ قبر میری اس طرح ہونی چاہیے، وہ کیا کیا چیزیں جو ہے آپ کون سی چیزیں ضروری فراہم کرتے ہیں اور کون سی جو ہے آرڈر پر دی جا سکتی ہیں اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنے وصیت میں لکھ سکتا ہے ساری چیزیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہمارا جو پیکیج ہے نا، جو بیسک پیکیج ہے اس میں جو ہے نا وہ 16,500 کا ہے. جی جی وہ اوسلو کے انڈر ہے، اوسلو کے اندرون میں، اوسلو میں، برگن میں، تھرونامین کی جہاں جہاں ہماری افدیلنگ ہے وہاں پہ جو ہے نا اس کا 16,500 کرونا. اگر ہم سالزبرگ جاتے ہیں، درامن جاتے ہیں، یہ اس کو ہم لوکل ایریا میں ہی شامل کرتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ سالزبرگ فوت ہو جاتا ہے وہاں پہ دفنانا ہے، یا درامن فوت ہو جاتا ہے وہاں پہ دفنانا ہے، تو اس کی ہم 16,500 جو ہے نا وہ پیکیج ہوگا. اور اس میں جو ہے نا وہ صرف شرعی جو ضروریات وہ فرائض ہیں وہ شامل ہوں گے. اس میں ایک تابوت ہوگا، کفن ہوگا، اور غسل کا انتظام، جنازے کا انتظام، اور تدفین. اور قبر کے اوپر ایک سبز تختی جو ہے ان کے بطور نام جس کے اوپر لکھا ہوگا وہ شامل ہے. اس کے علاوہ لواحقین کی اگر کوئی خواہش ہو کہ ہم نے جی کوئی پھول لانے ہیں تو وہ ہم آف کورس اس کو مہیا کرتے ہیں، لیکن اس کی وہ کوسٹ الگ ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ قبر پہ جو کتبہ اگر کوئی لگانا چاہے تو اس کی بھی کوسٹ الگ ہوگی. اگر ہمارے تھرو کوئی کھانا وغیرہ کوئی آرڈر کروانا چاہے تو وہ بھی کچھ چیزیں ہم ایسی ہیں کہ ہم مہیا کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ان کی جو ہے وہ کوسٹ جو ہے وہ الگ سے ہوگی. خداوند تعالیٰ آپ کو اپنے سامان میں رکھے اور اس کی جزا عطا فرمائے. آخر میں جو ہے ایک سوال کریں گے کیونکہ آپ تمام مسلمانوں کو سرورت فراہم کرتے ہیں، مگر یہ کہ وہ ایسے فرقے جو کہ مسلمان نہیں کہلاتے اور جو مثلا احمدی ان کو سرورت فراہم نہیں کرتے آپ. جی بالکل بالکل. تو اب جو غسل کے حوالے سے شیعہ جو ہے مکتب میں غسل جو ہے وہ صدر کا دیا جاتا ہے، کافور کا دیا جاتا ہے اور خالص پانی کا. تو آیا اہل سنت میں بھی صدر کا دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں غسل؟ بیری کی پتر جو ہوتا ہے. ہاں جی اس میں کچھ جو ہے نا وہ مثلا جو عربی ممالک ہیں ہمارے، جی جی وہ یہ جو ہے نا وہ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ ہم فراہم کرتے ہیں. صدر یعنی آپ کے پاس تمام شیعہ مکتب کے مطابق بھی تمام چیزیں موجود ہیں؟ جی کافور بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، صدر بھی ہوتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ جب مسجد توحید بنی تھی تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک کمرہ جو ہے نا وہ ایک طرح کہہ لیں کہ ڈونیٹ کیا ہے کہ وہاں پہ تمام غسل کی جو اشیاء ہیں وہ وہاں پہ فراہم کی ہیں. اور
वो फट्टा जिसके ऊपर रख के गुस्ल दिया जाता है, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर, वो भी मस्जिद तौहीद में हमने वो फराहम किए ताकि आसानी से जब वो गुस्ल जो है ना वो मोमिन को दिया जा सके। आखिर में आपके लिए दुआ करेंगे, तमाम जो मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात फौत हो गए, उनके लिए दुआ सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएं। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, सूरह फातिहा का, सूरह इखलास का सवाब तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात को पहुँचा। या अल्लाह, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, हमें अपनी कब्रों का खुद सामान तैयार करने की तौफीक अता फरमा, हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जो कब्र को मुनव्वर कर देता है, रोशन कर देता है, कुशादा कर देता है, और हर उस काम से परहेज करने की तौफीक अता फरमा जो कब्र में सख्ती का बायस बनता है, कब्र को तारीक बना देता है। खुदाया, तेरी बारगाह में आजिज़ी से अर्ज करते हैं, खुदाया हमारी कब्रों को रोशन फरमा। या अल्लाह, हमें वसीयत करने की तौफीक अता फरमा, हमने आमाल नेक और साले इकट्ठे करने की तौफीक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।